مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں ہے کہ ختم ہوا نہ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کے ساتھ یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا، ہندوستان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اگر زندہ رہ سکتا ہے تو سیکولرزم، جمہوریت، پیار و محبت کے ساتھ نہیں رہ جائے گا۔ میری اس بات پر شاید لوگ نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اور میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ملک اگر فرقہ پرستی چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، تو یہ ملک پھر تقسیم ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرقہ پرست اپنے دشمن ہیں، اپنے ملک کے دشمن۔ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے جو قربانی آپ نے دی ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں، اور جتنی لمبی قربانی آپ نے دی ہے، 1803 میں سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان آج غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانا ہر مسلمان کا فرض ہے، جہاد کرو آزاد کرو۔ اس وقت سے لے کر 1803 سے 1947 تک 144 سال کی قربانی مسلمان کی ہے۔ کانگریس کی قربانی نہیں ہے، کانگریس کا تو وجود بھی 1803 کے بعد تقریباً 80 سال کے بعد 83-84 کے اندر کانگریس کا وجود ہوا، ورنہ کانگریس کا وجود بھی نہیں ہے۔ اتنی لمبی قربانی آپ نے دی ہے، آپ کے آبا و اجداد نے دی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ملک کا کوئی طبقہ اس تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا۔ جو لوگ فرقہ پرستی کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کو سیکولر ملک نہیں، ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ملک کی تقسیم ہو گئی، مسلمان نے ملک کی تقسیم کر کے اسلام کے نام پر لے لیا، اب ہمارا ملک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اگر شیو سینا، RSS، BJP خدا نہ خواستہ کبھی تنہا اس ملک پر اقتدار پالے گی، خدا نہ خواستہ، سب سے پہلے ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگا کر ہندو اسٹیٹ کا دستور بنائے گی، اور یہ ملک اس دن تباہ ہوا ہے۔ دیکھیے میں دلیل دیتا ہوں، جب ملک آزاد ہوا ہے اس وقت اس ملک میں کوئی بھی اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ نہیں، کوئی عیسائی اسٹیٹ نہیں، ہندو اسٹیٹ نہیں، ایک کشمیر مسلم اسٹیٹ سمجھ لیجیے، جہاں 99% مسلمان تھے، اس کے ساتھ جموں کو لگا دیا تاکہ تعداد کم ہو جائے، باقی جتنی اسٹیٹ ہیں سبھی ہندو کی اکثریت کی ہے۔ لیکن آپ سمجھیں، آج ملک کو 60-63 سال ہو گئے آزاد ہوئے، اس ملک کے اندر شمالی مشرقی ہندوستان کے اندر آسام سے کاٹ کاٹ کر 3-4 اسٹیٹ، اروناچل، میزورم، ناگالینڈ، یہ سب عیسائی اسٹیٹ ہیں۔ میگھالیہ، اروناچل، میزورم، میگھالیہ، ناگالینڈ، 4 اسٹیٹ مکمل عیسائی اسٹیٹ ہیں۔
اب دیکھیے تاریخ دنیا کی، آج دنیا کے اندر سب سے بڑا پاور اور طاقت عیسائی ملکوں کے پاس ہے۔ امریکہ ہے، یورپ کے اندر برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اور ساری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا اتنا بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ایک علاقہ تیمور کا جہاں عیسائی بستے ہیں، انڈونیشیا سے کاٹ کر الگ ریاست بنائی۔ اب دنیا کے اندر الگ ملک ہوتے ہیں۔ سوڈان کے اندر خالص مسلم ملک، جنوبی سوڈان کے اندر کچھ عیسائی لوگ کاٹ کر کے جنوبی سوڈان کو الگ، شمالی سوڈان کو الگ کر دیا، ہندو اسٹیٹ میں۔ یہ ملک اگر جمہوریت کا ملک ہے تب تو عیسائی اسٹیٹ اس کے ساتھ رہیں گے۔ جس دن ہندو اسٹیٹ بنے گا اس دن یہ شمالی چاروں ریاستیں الگ ہو جائیں گی۔ کوئی دنیا کی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی۔ دیکھو دنیا کا حال، عقل مند وہ ہے جو دنیا کو دوسروں کو دیکھ کر ٹھوکر سے بچ جائے، خود ٹھوکر لگ کر بچے وہ بے وقوف ہے۔ اگر انڈونیشیا سے تیمور کو، سوڈان سے جنوبی سوڈان کو الگ کیا عیسائی ہندو اسٹیٹ کے اندر رہنا گوارا کریں گے؟ امریکہ اور یورپ مل کر مار مار کر ان ریاستوں کو الگ کریں گے۔ اور اگر عیسائی ریاستیں الگ ہوں گی، آسام کو کون مائی پر لا رہے جو بچا لے گا؟ تمل ناڈو کو کون بچا لے گا؟ پنجاب کو کون بچا لے گا؟ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ یہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے تو صرف سیکولرزم کی بنیاد پر زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ کوئی یہاں تو کوئی ایک قوم تھوڑی ہے، ایک مذہب کے ماننے والے تھوڑی ہیں، یہاں تو سینکڑوں مذہبوں کے ماننے والے اور سینکڑوں زبان بولنے والے، ان کی الگ الگ ریاستیں ہیں۔ اور یہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں آپ اگر جائیں گے تو آپ کو پہلے پرمٹ لینا پڑے گا۔ جیسے پاکستان جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے، بنگلہ دیش جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے۔ یہ ریاستیں ہندوستان کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے اپنا قانون ایسا بنا رکھا ہے جو جائے گا پہلے پرمٹ لو، اس کے بعد کون مائی پلال ہے؟ ہندو اسٹیٹ بننے کے بعد ملک کو بچا لے، نہیں بچ سکتا، ملک ٹکڑے ٹکڑے۔ اگر ملک بچ سکتا ہے تو صرف سیکولرزم کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست طاقتیں جو ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں وہ اس ملک کی دشمن ہیں، اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، وہ دوسروں کی اعلی کار ہے، وہ اس ملک کو وفادار نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی فرقہ پرستی کے دنوں جمعیت علماء ہمیشہ مخالف، ملک کی آزادی سے پہلے جب مسلم لیگ نے فرقہ پرستی کا زہر گھولا تھا، جمعیت علماء تنہا تھی جو کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتی رہی، جیل میں جاتے رہے، ان کی ٹوپیوں کو بھی اچھالا جاتا رہا، ان کی پگڑیوں کو بھی پیر سے روندا جاتا رہا، مگر انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو رائے قائم کی تھی پتھر کی طرح جمع جمع ملک کی آزادی کے بعد ہم آج ہندو فرقہ پرستی کو بھی ملک کے لیے اسی طرح لعنت سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے فرقہ پرستی کا جو جنون ہے وہ ملک کے لیے تقسیم کا سبب ہے، ملک کو جمع کرنے والی۔ میرے بھائی اس میں سمجھنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں نے اس بات کو کہا اور میں آج آپ کے صوبے کے اندر ایک ملک کے اندر اس وقت بھی فرقہ پرستی کی ایک لہر ہے
لیے جہاں دیکھیے فسادات. انسانیت کے دشمن انسانیت کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، صرف اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اسی طرح ہندو اور مسلمان کو تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے اکثریت کو اپنی طرف مائل کر کے اقتدار کی کرسی پر پہنچ جائے. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو فرقہ پرستوں کے اس کھیل میں انہیں شکست دینی چاہیے، کامیاب نہ ہونا. آندھرا کے اندر کتنے فسادات ہوتے ہیں، آپ کے یہاں فساد ہوتا. میں نے پرائم منسٹر کو اور سونیا جی کو خط لکھا تھا، میں باہر تھا. میں نے کہا یہ بات سوچنے کی ہے، جہاں کانگریس کی گورنمنٹ ہے وہی کیوں فساد ہوتا ہے. مدھیہ پردیش میں فساد نہیں ہوتا، ہماچل میں فساد نہیں ہوتا، اترانچل میں فساد نہیں ہوتا، جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے فساد نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ فساد اگر ہوتا ہے تو کانگریس جہاں گورنمنٹ ہے وہاں